حضرات، مظہر حق چھوئے کرے انوار کی آمد ہوئی، مظہر حق چھوئے کرے انوار کی آمد ہوئی، دو جہاں میں سید ابرار کی آمد ہوئی۔ 12ویں تاریخ دوشنبہ کا دن، وقت سحر، سرور دی احمد مختار کی آمد ہوئی۔ میں آپ تمامی حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنے علماء کی جانب سے، تمام دینی مذہبی ادارے، مساجد، مدارس کمیٹی کے ارکان کی جانب سے کہ آپ نے ہر سال سے بھی زیادہ اس بار اپنی محبت کا بے پناہ اظہار کیا۔ اب اتنی بڑی بھیڑ ہے تو تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں کھینچا کھینچی، دھکا دھکی ہو ہی جاتی ہے۔ جب چوٹ سے، مار سے ہم لوگ نہیں بچ پاتے ہیں تو عام پبلک کی تو بات ہے۔ رات بھی میں پوری کمیونٹی میں قریب گھما، آج تو گھما ہی ہوں۔ الحمدللہ دل سے دعا نکلتی ہے، بے پناہ انداز میں ہر گلی کوچے سڑک کو آپ لوگوں نے سجایا، اللہ آپ کے مقدر کو سجایا۔ لیکن ایک بات کا بہت دکھ بھی ہے، خوشی اس بات کی کہ ہر گلی ہر محلہ سجا دیا، اور دکھ اس بات کا ہے کہ مرکزی جلوس کا آخری اجلاس چھائی میدان میں ہوتا ہے اور یہ چھائی میدان ہی نہیں سجایا گیا۔ کون پتنگا ہے جو گلاب کے پھول پہ بیٹھ کر یہ زہر اگل رہا ہے، جس کے شکار ہمارے نوجوان ہو گئے، اور چھائی کا میدان پہلی بار ربیع الاول کے موقع پر نہیں سجا، اس کا دکھ ہے۔ نہیں سجانا ہو آپ کہہ دیجئے، بڑی مسجد کے لوگ اس کو سجا دیں گے۔ آپ کے بھروسے پر لوگ رہ گئے، اللہ آپ کو عقل سلیم عطا کرے۔ آج جس طرح پولیس پرشاسن نے مینجمنٹ کے لیے ساتھ دیا، ارینجمنٹ کیا، میں سب سے پہلے کمیونٹی تھانہ کے اوسی جناب صبرتو حلدار کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے ساتھ پولیس پرشاسن کے جتنے بھی کرمچاری تھے، جتنے کانسٹیبل تھے، لیڈی جینٹس، سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ بے پناہ انداز میں ان لوگوں نے ارینجمنٹ کیا۔ کمیونٹی کے جو ذمہ دار شہری ہیں، انہوں نے بھی بھرپور انداز میں اس جلوس کی قیادت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ انہیں بھی اس کا صلہ عطا فرمائے۔ ہر مذہبی تنظیم کا آدمی آگے رہ کر اطمینان و سکون کے ساتھ جلوس کی تیاریوں میں، جلوس کو سنبھالنے میں جھکا رہا ہے۔ میں نے بی ٹی روڈ پہ بھی آپ سے عہد لیا تھا، اچھائی کے میدان میں بھی آپ سے عہد لیتا ہوں۔ لوگوں، ہم نے 100 سالہ جشن نہیں دیکھا، 200 سالہ نہیں دیکھا، 300 سالہ نہیں دیکھا، 400، 500، 600، 700 سالہ نہیں دیکھا، 8ویں صدی نہیں دیکھی، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں صدی نہیں دیکھی، 13ویں، 14ویں صدی نہیں دیکھی، 15ویں صدی ڈائریکٹ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، 16ویں صدی بھی ہم لوگوں کو دیکھنا نہیں ملے گا، اس سے پہلے ہم لوگ خیر آباد ہو جائیں گے، 16ویں صدی بھی نہیں ملے گی۔ تو جب یہ صدی مل گئی ہے تو اس صدی کو جشن کے روپ میں ایسا بدلے کہ ہمارے سماج کا کوئی مسلمان سود کا کاروبار نہ کرے، شراب کا کاروبار نہ کرے، جوا سٹا کا کاروبار نہ کرے، برائیوں کو کوئی جنم نہ دے، بے حیائیوں کو کوئی جنم نہ دے، جرم کو کوئی پناہ نہ دے، اور جرم کرنے والوں کو کوئی پناہ نہ دے۔ اگر ہم نے اپنے معاشرے کی نکیل پکڑ لیا، میں بڑے درد اور کرب سے بولتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، بارک پور وکیلوں کی طرف سے جو رپورٹ آئی ہے مجھ تک، 36 مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کا اپلیکیشن دیا ہے، درخواست دیا ہے کورٹ میرج کا، 36 مسلمان لڑکیوں نے،
आखिर ये समाज इतना क्यों बिगड़ा कि हमारी बेटियां गैरों के हत्थे कैसे चढ़ गई? हमारे धर्म में तो कोई लौ जिहाद नहीं है, मगर गैरों के धर्म में ये फितना है कि लौ जिहाद के जरिए मुसलमानों के दीन को छीनो। हमें और आपको तो आज पैगंबर का 1500 साला जश्न मना रहे हैं। हमें तो अंधेरों की ज़रूरत नहीं, हमें उजालों की ज़रूरत है। एक आदमी ने मुझसे सवाल किया, मौलाना अल्लाह ने नबी को सुबह सादिक के वक्त ही क्यों ज़मीन पर भेजा? मुफ्ती साहब किबला, मैंने कहा कि इसलिए कि रात जा रही थी, दिन आ रहा था। रात भी खुश रहे कि मेरे दामन में मेरे सरकार आए, दिन भी खुश रहे कि मेरे दामन में सरकार आए। इंटरनेट मजहब वाला वो आदमी था, सेटम सेट वाला नहीं था, समझे? इंटरनेट मजहब वाले को बदअकीदा कहते हैं और सेटम सेट वाले को मसलके आला हजरत कहते हैं। सीधी सी बात। फट से सवाल कर दिया, मौलाना जो कंडीशन आप सुबह सादिक के वक्त की बता रहे हैं कि रात जा रही है, दिन आ रहा है, वही कंडीशन तो शाम को भी है। गुरूब आफ्ताब के वक्त अल्लाह ताला पर नबी को भेजता, दिन जा रहा था, रात आ रही थी। मैंने बरजस्ता कहा, अल्लाह को मालूम है कि तू पैदा होने वाला है, इसीलिए शाम को नहीं भेजा, सुबह को भेजा। बोला क्यों? बोला अगर शाम को आते ना तो तुम जैसे नालायक लोग कहते ना कि नबी आए तो उजाला चला गया, अंधेरा छा गया। नबी ने इसलिए सुबह सादिक को भेजा ताकि क़यामत तक दुनिया वाले कहते रहे कि मुस्तफा आए तो अंधेरा मिट गया, उजाला छा गया। इसलिए निहायत सुकून के साथ अमन की ज़िंदगी गुजारिए। आइंदा साल भी हमें जश्न मनाना है, इंशाअल्लाह कहिए ना, मनाना है और शान से मनाना है। हाँ? हाँ हाँ कर रहा हूँ भाई। और भी बातें हैं। कब तक दूसरों का बेग धोइएगा? कब तक दूसरों का चश्मा धोइएगा? कब तक दूसरों का जूता चप्पल उठाइएगा? आप दूसरों का उठाने वाले नहीं, आप दूसरों को उठाने वाले हैं। लफ्ज़ देखिए भाई, ये दूसरों को कहाँ उठाने वाले नहीं है, दूसरों को उठाने वाले हैं। पढ़िए, दुनिया की तालीम हासिल कीजिए, IPS बनिए, IAS बनिए, WBCS बनिए, कोचिंग सेंटर में जाकर डिप्लोमा कोर्स कीजिए, ताकि हमारा बेटा मस्जिदों के दरवाजे पर खड़ा होकर भीख का कटोरा लेकर खैरात नहीं मांगे, बल्कि कानून की कुर्सी पर बैठकर फिरका परस्तों को बताए कि अदालत तुम्हारी नहीं है, अदालत भारत के संविधान की है। बेटों को भी दुनिया की तालीम, दीन की तालीम दीजिए, बेटियों को भी दीन की तालीम दीजिए, दुनिया की तालीम दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2 मदरसे हैं, एक लड़के का, लड़कों का कई है, लड़कियों का एक। लेकिन 14 सितंबर को कमरट्टी में इनकलाब बजेगा, इनकलाब का बिगुल बजेगा। आप लोग आइएगा कि नहीं? आखिर में पैसा लेके आइएगा, पहले बोल दे रहे हैं, समझे? कहाँ आइएगा? चिंगड़ी तालाब। कौन चिंगड़ी तालाब? 68 नंबर चिंगड़ी तालाब। 14 सितंबर को दिन 10 बजे से, समझे? चाय पानी का माकूल इंतजाम रहेगा। एक इनकलाब कमरट्टी में। मेरा सपना था कि मैं कमरट्टी में कॉलेज बनाऊं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला लोगों का। आएंगे ताकि हमारा बेटा मौलाना बनकर दाढ़ी रखकर अंग्रेजी ना बोले, ऐसा ना हो, बल्कि अगर वो अंग्रेजों के सामने आ जाए तो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाए कि किन लोगों ने तेरी परवरिश की है कि तेरा समाज बदल गया, तेरा माशरा बदल गया। एक अजीम इनकलाब का बिगुल बजने वाला है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। 1500 साला जश्न के मौके पर उलमाए किराम की तरफ से तोहफा है। ये तोहफा बड़ी मस्जिद कमरट्टी को देना था,
مگر آگا پڑا جامع مسجد کے امام اور کمیٹی نے گزارش کی کہ یہ کام ہم کو کرنے دیجیے، ان کے حوالے کر دیا گیا۔ کمیٹی کے 7 ٹاپر مدرسہ لگا کر 12 ٹاپر کو بشکل انعام قرآن کنز الایمان دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دینا تھا، مگر ہم لوگ چونکہ مذہبی آدمی ہیں، ہم لوگ بھی وضو سے نہیں ہیں، آپ لوگ بھی وضو سے نہیں ہوں گے، کیسے قرآن دیا جائے؟ بولو بھائی، قرآن کیسے دیا جائے؟ اس لیے جو ٹاپر ہیں ان سے گزارش ہے کہ اتوار کے دن آگر پڑا جامع مسجد میں جا کر امام صاحب سے یا کمیٹی سے مغرب کے بعد جا کر وہ اپنا تحفہ کنز الایمان وضو کے ساتھ جا کر لے آئیں، وضو کے ساتھ جا کر لے آئیں۔ اس بات کو دھیان میں رکھیے گا۔ میں اپنے ایم ایل اے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو لوگ نہیں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سمجھے؟ جو نہیں آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سڑک وغیرہ کی صفائی ٹھیک ڈھنگ سے ہوئی۔ 8 بجے آدمی کچرا اٹھانے والا آ رہا، آپ سوئی رہ رہے ہیں، گھر کی عورتیں سوئی رہ رہی ہیں، ناشتہ تو بنانا نہیں، ہوٹل کے پوری ٹکیا پر بھروسہ ہے، پیٹ میں بیماری ہو جائے گی، بے مطلب کا نقصان ہو جائے گا۔ پکا کے کھانا سیکھو، سمجھے؟ جب سے پڑھی لکھی بیوی لانے لگے نا، تندوری روٹی زیادہ بکنے لگی، تندوری روٹی زیادہ بکنے لگی، نہاری کا تیل بڑھ گیا، سمجھے؟ ہوٹل بھی دھڑلے سے کھل رہے ہیں۔ 8 بجے کے بعد سو کے اٹھو گے، گاڑی چلی گئی، کچرا پھینک دیا روڈ پہ۔ میرے اپیل کرنے پر 12 بجے بھی آنے لگا کچرا اٹھانے والا، اٹھا کے لے گیا، پتا چلا 2 بجے بھی پھینک دیا۔ اب بتائیے کیا کرے گا بیچارہ؟ کتنا کمپلین ہم کریں گے؟ کتا بھی کہیں بیٹھتا ہے نا تو پونچھ سے زمین جھاڑ لیتا ہے۔ ہم لوگ بھی جہاں رہتے ہیں اپنے گلی اور راستوں کو ٹھیک ٹھاک رکھیں، یہ میرا پیغام ہے۔ میں میونسپلٹی کے ارکان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے راستے کی صفائی کیا۔ دھوپ بہت تیز ہے، آپ کہیے گا مولانا چھاتے میں ہیں اس لیے مولانا کو کوئی دکھ نہیں ہے، میں تو کتنے دکھ سے آج جلوس میں شریک ہوں، یہ تو میں میرا حال جانتا ہوں۔ چند دنوں پہلے میں نے اپنا آپریشن کرایا، زخم ابھی ہرے ہرے ہیں، تازے ہیں، مگر آپ کی محبت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن، میں سارے خطرات کو مول کر میں آپ کے بیچ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں میں بھی ٹھیک رہوں، آپ بھی ٹھیک رہیں، سمجھے؟ پہلے نعرہ لگائیے، اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھا جائے۔